بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری۔ عقل کے سوگ مار دیتے ہیں، عشق کے روگ مار دیتے ہیں، اب خود تو کوئی نہیں مرتا دوسرے لوگ مار دیتے ہیں۔ زیوکار ناظرین، آج میرا ٹاپک ہے سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ بڑے غور سمجھیے گا اور آخر میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ اگر آپ اس کو سمجھیں تو بہت سے آپ کے مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔ نیور ایور کیئر فار دیز فور ورڈس، کبھی بھی پرواہ نہ کریں ان چار الفاظ کی۔ واٹ ول پیپل سے، لوگ کیا کہیں گے۔ آلویز ڈو کیئر مائی دیز فائیو ورڈس، ہمیشہ پرواہ کرنی ہے میرے ان پانچ الفاظ کی۔ وہ کیا ہیں؟ واٹ از بیسٹ فار می، کہ میرے لیے بہترین کیا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، کس طرح کا بھی ہو روزمرہ زندگی کا، جیسے ہمارے ہاں وہ جینے کی رسومات ہوں، مرنے کی رسومات ہوں، روزمرہ زندگی کے معاملات ہوں، آپ نے پہلا یہ ذہن میں رکھ لینا ہے، یہ نہیں رکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھنا اس میں میرا what is best for me، میرے لیے بہترین کیا ہے۔ دوسروں کی پرواہ نہ کریں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم رضا لوگوں کی چاہتے ہیں اور برضا اللہ کی چاہو۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو خوش نہیں کرتے، لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس دنیا میں جو شخص لوگوں سے ڈرے، رب سے نہ ڈرے، لوگوں کی پرواہ کرے، رب کی پرواہ نہ کرے، لوگوں کی رضا چاہے، رب کی رضا نہ چاہے، لوگوں کے بارے میں سوچے اور رب کے بارے میں نہ سوچے، وہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے، اس کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ زندگی کو آسان، سہل، کامیاب، پرسکون، پر اطمینان اور خوش و خرم گزارنا ہے تو پکا اصول بنا لیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ کسی بھی حالت میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اب شادی کر رہے ہوں بیٹے یا بیٹی کی، آپ اپنے ذرائع کو دیکھیں، وسائل کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں۔ کبھی بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ظاہری نمود و نمائش، دکھاوا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے 90% مسائل یہ ہیں کہ ہم دکھاوے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں اونچا بننے کے لیے، اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگ پھر بھی ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے بجائے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ذلت و رسوائی ہی حاصل کرتا ہے۔ تو سادہ بات یاد رکھ لیں، روزمرہ زندگی کے 20 معاملات ہیں۔ یہاں بڑا کہتے ہیں جی کھاؤ من باتا، پہنو جگ باتا۔ ایک شادی آ جاتی ہے، وہ تیل ولیمے پر خاندان کے ہر شخص لیدہ جوڑا، بھائی شادی والے دن لیدہ، ولیمے والے دن کیا مصیبت پڑ گئی ہے۔ پھر 2 شادیاں آ جائیں، اس کے لیدہ جوڑے اور مہنگے جوڑے صرف دکھانے کے لیے۔ وہ یہ ہماری احساس کمتری ہوتی ہے، انفیریٹی کمپلیکسز کا شکار ہو گئے ہم۔ تو کمپلیکسز سے نکلیں، مختلف دکھاوے کے احساسات، کمتری کے احساسات، نمود و نمائش کے احساسات، سیلف پروجیکشن کے، ان سے چھٹکارا پائیں۔ لوگوں کو خوش کرتے یہ ہماری سیلف کریٹڈ وریز اینڈ ٹینشن ہوتی ہیں، یہ ہماری خود پیدا کردہ پریشانیاں اور تشویشات ہوتی ہیں۔ یہ سیلف چوزن سٹریسز اینڈ پریشرز ہوتے ہیں ہمارے، ہم خود ہی منتخب کر لیتے ہیں کچھ پریشرز، سٹریسز، اور پھر ہمارے وہ جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارے ذہن پر اثر انداز، ہمارے دل اور دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں دشواریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہمارے اندر سیلف فیئرز، سیلف کنسیوڈ فیئرز، اپریہنشنز اور ریزرویشنز ہوتے ہیں۔ خود ہی ہم خیال کر لیتے ہیں بہت سے خائف، بہت سے ہم خدشات، تحفظات اپنے بارے میں، خاندان کے بارے میں۔ بھئی یہ اس چیزوں کو چھوڑیں، زندگی کو آسان سہل اللہ نے بنائی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جس شخص نے دوسروں کا خیال نہیں کیا، اپنا خیال کیا، وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ لوگ کیا ہیں، فوری بھول جاتے ہیں۔ اب میں ایک مثال کے لیے سمجھاؤں گا، بات لوگوں کی فطرت سمجھ آئے کہ انگریز نے بڑا خوبصورت بات کیا، لوگ کوڑا ہوتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں العوام کالانعام، عوام تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں۔
بڑے بڑے لیڈرز 20 مرتبہ اپنے موقف بدلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بار بار جھوٹ بولتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ کیا پرواہ کرتے ہیں؟ وہ فراڈ، مکاریاں، یاریاں، غبن، لوٹ مار اتنی کر کے پھر وہ بڑے دھڑلے سے آ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، مگر لوگ وہ پرانی بات بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں پرانا زمانہ تھا، بادشاہ ایک تھا، تو بادشاہ اس کے ذہن میں بڑے منصوبے تھے، بڑے پلانز تھے، بڑے نئے پروگرام شروع کرنا ہے، مگر وہاں سے ڈرتا، وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگوں سے ڈرتا تھا۔ اس کے مشیر نے کہا لوگوں کی پرواہ چھوڑیں، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، آپ رسک ٹیکر ہیں، آپ چینج سیکر ہیں، کریں کام، لوگوں کی پرواہ نہ چھوڑیں۔ ڈر لگایا ہوا لوگوں کا کہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ بار بار کہہ نہیں مجھے دونوں لوگوں کا ڈر ہے۔ اس کے مشیر نے کہا جو مشیر خاص تھا، پھر اس طرح کریں، 1 ماہ مجھے حکمرانی دے دیں، میں بتاتا ہوں لوگوں کی فطرت، خصلت، لوگوں کا مزاج و طبیعت کیا، کیسے ہیں لوگ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، بادشاہ 1 ماہ بن گیا، پورے ملک میں اعلان ہو گیا، اور دوسرے دن ہی اس نے اعلان پورے ملک میں کر دیا۔ کیا اعلان کر دیا؟ کہ بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی ہے۔ یہ جنگ گل کی آگ کی طرح خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ اب بادشاہ نے جو اصل بادشاہ سنا، وہ حیران پریشان ششدر رہ گیا۔ وہ گیا، اس نے کہا تم نے مجھے بےعزت کر دیا، ذلیل کر دیا، کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا بادشاہ سلام صبر کریں۔ 5-7 دن بعد وہ ایک علاقے میں گئے، وہاں لوگ وہی چوک میں چائے پی رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، شور بپا ہے۔ وہاں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی ہم دوسرے علاقے سے آئے ملک سے، تو بتائیں آپ کے ملک کا کیا حال ہے؟ جیسے انہوں نے بات کی، ہر شخص کہہ دو اوئے قیامت آ گئی، ظلم ہو گیا، اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی، بے شرمی کی انتہا کیا ہوگی، بے حیائی کہ بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی ہے۔ اب جس چوک میں جائیں، ہر آدمی مغلظات بک رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ اب وہ جب واپس آیا اپنے محل میں، بادشاہ نے کہا تم نے مجھے رلا دیا، مجھے بےعزت کر دیا، ذلیل کر دیا، ذیل و ہار کی انتہا کر دی میری۔ اس نے کہا صبر کریں۔ پھر 5-7 دن بعد گئے مختلف علاقوں میں، جس علاقے میں جائیں لوگ یہی واویلا کریں، وہی گالیاں، وہی بادشاہ کے خلاف ہر طرح کی الزامات اور بادشاہ کے خلاف باتیں کریں۔ تو کہ 20 دن بعد اس نے کہا بادشاہ سلامت آؤ دوبارہ آپ چلیں۔ پھر بیس بدل کے اسی علاقے میں چلے گئے، لوگ اسی طرح کھانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، خوش گپیوں مصروف ہیں۔ وہ بھی جا کر بیٹھ گئے، انہوں نے بھی چائے وغیرہ پینا شروع کر دی ان سے، اور باتوں بات پوچھا بھیا آپ کے ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی بڑے صحیح جا رہے ہیں، بڑا سیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ادھر کو آیا ہی نا، آخر تانگا کے مشیر نے کہا پتہ چلا آپ کے بادشاہ نے اپنی بہن سے شادی کر لی ہے۔ وہ ایک آدمی بول کے کہنے لگا بھئی اپنی بہن سے کی ہے، کون سی ہماری بہن سے کی ہے؟ کر لیا تو پھر کون سا ظلم ہو گیا؟ وہ بادشاہ جو مرضی کرے، کوئی آدمی وہ جس سے بات کریں، آپ جس چوک میں جائیں وہ بات چھیڑیں، وہ لوگ پر نئی بات کریں، جی وہ نئی گال کرو، پرانی ہو گئی چھوڑیں، کر لیا تو کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ لوگوں کی فطر، لوگ بھول جاتے ہیں بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے تصادمات، بڑے بڑے ایسے لغویات، فحاشات، بڑی بڑی باتیں اگر نہ ہوں تو پھر بڑے بڑے سیاستدان ایسے نہ بار بار جیت جائیں۔ وہ اتنے بڑے ڈرامے کرتے ہیں، اتنے بڑے سکینڈلز ہوتے ہیں، اتنی بڑی غبن لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے، مگر وہی لوگ بھول جاتے ہیں تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، مولی، ہم گلی میں، محلے میں، خاندان میں اپنی بڑائی کرنے کے لیے، اونچائی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، بڑا پن کرنے کے لیے، دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بننے کے لیے، دوسروں میں دکھانے کے لیے ہم بڑی چیز ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا بیڑا گر کرتے ہیں، لاکھوں ہزاروں لاکھوں کا قرض لے لیتے ہیں بیٹیوں کی شادی پر۔ بھائی جو آپ کا دل چاہتا ہے کریں، بیٹی کو کسی اچھے اسکول میں، لوگ کیا کہیں گے؟ جلدی شادی کا لوگ کیا کہیں گے؟ تھوڑی سی دیر ہوگی لوگ کیا کہیں گے؟ تو ہر معاملے پر لوگ تو اعتراضات کرتے ہیں۔ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، نہ کبھی ہوئے ہیں، تو لوگوں کی پرواہ کرنا بند کر دیں۔ پرواہ کرنی ہے، عزت کرنی ہے، رضا چاہنی ہے رب کی، اور اس کے مطابق اپنا دیکھیں وٹ از بیسٹ فار می، اور میرے لیے بہتر کیا۔ اگر آج کے بعد آپ نے یہ پکا اصول 5 الفاظ کا اپنے دل میں لکھ لیں، کوئی معاملہ بھی ہو زندگی کا، کوئی بات بھی ہو، کوئی مسئلہ بھی ہے جہاں آپ کو سمجھیں کہ میں نے کام آگے بڑھنا کرنا ہے، تو دیکھنا ہے کہ لوگوں کو نہیں دیکھنا، کیا دیکھنا ہے؟ وٹ از بیسٹ فار می، میرے لیے بہترین کیا ہے۔ دوسروں کی پرواہ کرنا بند کر دیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، اور لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ لوگ عزت ہی اس شخص کی کرتے ہیں جو اپنی عزت آپ کرتا ہے، لوگ پرواہ ہی اس کی کرتے ہیں جو اپنی پرواہ کرتا ہے، لوگ خیال ہی اس کا رکھتے ہیں جو اپنا خیال آپ رکھتا ہے، لوگ شرم ہی اسی کرتے ہیں جو اپنی شرم آپ کرتا ہے۔
جو اپنا خیال رکھتا ہے اس کے اپنے بھی کیا کہتے ہیں ہم کیا کریں اس کو، یہ آپ اپنا خیال نہیں رکھتا تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کی پرواہ بند کر دیں، لوگوں کا کیا ہے دل کی نفرت کاٹ ڈالے گی، تعلق کی جڑیں ہاتھ مگر گرم جوشی سے ملایا جائے گا۔ My mission is sharing knowledge and serving others. وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔